تو آپ نے بار بار کریکٹر بلڈنگ کی بات کی ہے, اس میں اسپیسیفکلی آپ کو کریکٹر کے کیا ویکنیسز نظر آتی ہیں آج کے یوتھ میں, اور وہ کون سے ایٹریبیوٹس ہیں, 3-4 اگر آپ اسپیسیفکلی نام بتا دیں کہ اس پہ وہ ورکنگ کریں کریکٹر کے حوالے سے. دیکھیں, ایک دعا میں کرتی تھی اور اب بھی میں کرتی ہوں ینگ ایج سے. میں یہ اللہ سے دعا مانگتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے باطن کو بھی پاکیزہ کر دیجیے اور میرے ظاہر کو بھی پاکیزہ کر دیجیے. اس وقت مجھے اتنا شعور نہیں تھا, بس میں جب نماز پڑھتی تھی میں یہ دعا مانگا کرتی تھی. تو اگر ہمارے یوتھ اللہ سے یہ بات کریں اور پاکیزگی, پہلے تو انر سیلف پہ کام کریں, اپنے انر کو اسٹرانگ کریں, اپنے ایمان کو, اپنے فیتھ کو اسٹرانگ کریں, وہی ساری چیزیں ان کے باطن میں جھلکے گی. ان کی گفتگو میں, ان کی ڈریسنگ میں ماڈسٹی نظر آئے گی. اور یہ چیزیں جو ہے نا, یہ کسی کے کہنے سے کبھی نہیں ہوتی یا کسی کے امپوز کرنے سے نہیں ہوتی. اور میں ہمیشہ یوتھ کو یہی کہتی ہوں کہ جب تک آپ کے پاس نالج کی بیس نہیں ہے, علم کی بنیاد نہیں ہے, آپ اگر کوئی کام کر بھی لیں گے کسی کے ڈر سے, تو اس کا نہ آپ کو فائدہ ہوگا نہ کسی اور کو فائدہ ہوگا, کیونکہ وہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوگی. تو آئی تھنک ایٹریبیوٹس پھر سارے خود بخود چینج ہوتے چلے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ گرل کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہو سکتا, یا بوائے کو پتہ ہوتا ہے اس کا کوئی گرل فرینڈ نہیں ہو سکتی. اور یہ جو ہم پرانا ایک جملہ سنتے چلے آ رہے ہیں سالوں سے کہ وہ تو صرف میرا دوست ہے یا وہ تو صرف میری دوست ہے, آئی ڈونٹ بلیو ان دس, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے, وہ ہمارے خالق ہیں, ان کو پتہ ہے مشینری کون سی کہاں کام کر رہی ہے. تو آئی تھنک یہ جملے کہنے میں تو بڑے اچھے لگتے ہیں. یا ایک جو لوگ کہا کرتے ہیں نا کہ بھائی آنکھ کا پردہ کافی ہے, یہ بھی بہت گھسی پٹی سی باتیں ہیں, بٹ آئی تھنک دیز آر پریویلنگ. تو آئی تھنک یہ سب کو اپنے اندر پتہ ہوتا ہے کہ اس کی کوئی بیس نہیں ہے. اسی حوالے سے انسان پھر میوزک سے بھی رکتا ہے, اسی حوالے سے سوچتا ہے وہ اللہ سے بھی کچھ بات کرے, اللہ سے ملاقات کی خواہش اس کے دل میں جاگے. اور آئی تھنک میں یہی سمجھتی ہوں کہ جب آپ کا ایمان اسٹرانگ ہوتا ہے نا, تو آپ خود ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کہاں ڈوز ہیں کہاں ڈونٹس ہیں, اور کوئی آپ کو بتائے نہیں بتائے, خود ہی تلاش کرتے ہیں اور خود ہی آپ اپنا تزکیہ نفس کرتے ہیں. جی, ویری کمپریہنسو اینڈ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ کریکٹر کا بڑا گہرا تعلق ایمان کے ساتھ ہے, اور جب ایمان پہ ورکنگ آپ شروع کرتے ہیں, اور اس حوالے سے آئی تھنک یوتھ شوڈ ریسرچ کہ ایسے اعمال, ایسے ڈیڈز جو ان کا ایمان بڑھائیں, اور ایسے ڈیڈز جو اوائڈ کرنے چاہیے جس سے ایمان ہٹ ہوتا ہے. آئی تھنک کہ دس ول ورک ونڈرس فار دیم, آئی تھنک انشاءاللہ. آپ نے ماشاء اللہ اپنی مدر کی بات کی, اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو لمبی عمر زندگی دیں. انہوں نے ماشاء اللہ بڑا ایک رول پلے کیا آپ کے اس میں, آپ نے کہا. تو وٹ رول فیملیز کین پلے, فیملیز کو آپ کیا ایڈوائز کریں گی کہ ظاہر ہے ان کے بچیوں نے, خصوصاً بچیوں نے یونیورسٹیز جانا تو ہے, تعلیم تو حاصل کرنی ہے, تو کیا وہ بیس ان کی بنا کر بھیجیں کہ بچیاں جو ہیں وہ سیلف اسٹیم بھی اپنی برقرار رکھیں اور اپنی ویلیوز کو بھی برقرار رکھیں؟ فیملیز کو کیا ایڈوائز آپ کریں گے؟ دیکھیے, سب سے بڑی بات تو یہ ہوتی ہے نا کہ سب سے بڑا ادارہ جو تربیت کا ہوتا ہے وہ والدین ہوتے ہیں, گھر ہوتا ہے. اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ ادارہ, تعلیمی ادارہ. میں اس پہ بھی تفصیل سے بات کرتی ہوں. اور جو اس کے تیسری جو اس کی میرے خیال میں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن صحبت, دوست وغیرہ, اطراف, انوائرمنٹ, جن لوگوں سے بچہ یا بچی مل رہی ہے. تو اگر پہلا ادارہ جو سب سے بنیادی ادارہ ہے پیرنٹس کا, تو اگر والدین کو, یہ بات بڑی تڑپ سے کہتی ہوں آج کل, اس بات کو فیل بھی کرتی ہوں کہ اگر والدین کو خود ہی اپنی جو ہے نا وہ فوکس یا ٹارگٹ نہیں پتہ کہ ویئر دے آر ہیڈنگ ٹو, یعنی ان کی کون سی, ان کے کیا گولز ہیں, کیا صرف سکسیس یہی معنی رکھتی ہے کہ آئی وی لیگ میں پڑھ لیں یا ہارورڈ یا کیمبرج یا آکسفورڈ, یہ ادھر ادھر, کیا صرف یہی, یا کتنی ارن کرے گا, اس ڈگری سے تم گھر چلا لو گے یا چلا لو گی. صاف بات ہوتی ہے, ابھی سے نہیں, 20 سال سے یہ بحث چل رہی ہے, 20-25 سال سے ہمارے ملکوں میں. تو
پہلی تو میں یہ دعا کرتی ہوں کہ جو لوگ بھی دین کا کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں میں برکت دے, اور ہم پیرنٹس تک تو پیغام پہنچا چکے ہیں. اب یوتھ بھی جو ہے کمنگ پیرنٹس ہیں, کیونکہ وہ بھی ابھی گریجویٹ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی پیرنٹنگ کریں گے. تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ کچھ ایسے مواقع اور وہ ایسی تلاش کریں, ایسے گوشے, ایسی صحبتیں. یوتھ کلب ماشاء اللہ بہت ساری دعائیں, میں الفاظ نہیں ہے میرے پاس یوتھ کلب کے لیے, جتنی میرے دل میں قدر اور دعا ہے میں اس کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے میرے پاس. تو اس طرح کے جو لوگ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ مطلب بچے اس سے جڑیں جی, اور پھر ان کو جو بنیاد ملے گی ایسی شگفتہ انداز میں آپ لوگ اسلام سکھا رہے ہیں نا, محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ, اور بڑی جیسے دین فطرت فطری انداز میں. یہ اتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے نا. تو ایک تو وہ والدین صحیح ہونے چاہیے, سب سے بڑا ادارہ والدین ہے. اچھا, والدین اگر خوش قسمتی سے ایلیٹ کلاس کو بلانگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, مال بھی خیر ہی ہے اللہ کی طرف سے, میں سوری ریپیٹ کری اپنی بات کو, لیکن یہ ہے کہ وہ پیرنٹ کو اپنی اولاد سے دوستی اور باؤنڈری سیٹ کرتے ہوئے جڑ کے رہنا ہے. اگر باپ بھی اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ باپ مطلب یہ کہ وہ سمجھتے ہیں میں پیرنٹنگ سے الگ ہوں, میرے خیال ہے باپ کا اپنا بہت بڑا رول ہے اور ماں کا تو ہے ہی بہت زیادہ. تو وہ دونوں اس پر مل کے کام کرنے والے ہوں, کچھ ویلیوز ہوں سیٹ ہوں, کوئی رولس سیٹ ہوں, کوئی باؤنڈری سیٹ ہوں. جیسے بچے بڑے ہو رہے ہیں تو اب ان کو ویکینڈ پہ کیا گیم دینا ہے, یا موبائل کس عمر سے دینا ہے, یا اس پہ کون سی ریسٹرکٹیڈ چیزیں ہیں. اس کے بعد جب اور بڑے ہو گئے تو اس وقت تو وقت آئی تھنک پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے جب بچہ او اے لیول میں یا یونیورسٹی میں چلا جاتا ہے. دیکھیے آپ کی تربیت پے آف کرے گی والدین کی, آپ کو لائنز نظر آ جائیں گی او اے لیول تک, آپ کو پتہ چل جائے گا. پھر بچے کو آپ جہاں بھی تعلیم کے لیے اگر بھیجنا چاہتے ہیں یا جس بھی طرح, پھر بھی آپ کو مانیٹرنگ کرنی ہوگی کہ اس کے فرینڈس, اس کی کمپنی کیسی ہے. اچھا, پیرنٹس کا رول they have to be on their guards, their radar should be on. تو یہ غفلت اور یہ کہ وہ مائیں جو کہتی ہیں کہ بس یا باپ کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, آئی تھنک ان کو بھی احساس جواب دہی ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ ادارے کی جہاں تک بات ہے, تعلیمی ادارے کی, الحمدللہ کچھ اسلامک اسکولز ہمارے ملک میں آ گئے. تو ایک تو اسلامک اسکولز میں ڈالیں, اللہ تعالیٰ دلوں کو نرم کرے اس معاملے کے لیے. اور اگر نہیں ہے تو ویکینڈ سمر اسکولز, اسلامک سمر کیمپس میں ہم نے اپنے بچوں کو ہمیشہ اسلامک سمر کیمپس میں ڈالا ہے, چھوٹے سے لے کر بڑے تک. کبھی حفظ کے اسکولز میں, کبھی سمر کیمپس, گیمس ہم خود کنڈکٹ کراتے تھے سمر کیمپس نا, تو ہمارے بچوں کو ہم لے کے چلے جاتے تھے وہاں تک. تو اسی طرح جو ہے نا, اگر تعلیمی ادارہ آپ کا نہیں ہے تو سب سے میجر رول آئی تھنک 70% جو ہے نا وہ والدین کا ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ٹو ری انفورس, اور ویسے بھی اگر خدا نخواستہ مطلب آپ والدین کو اتنی نالج نہیں ہے یا ایسے وہ رول ماڈل نہیں بن پا رہے, والدین کو رول ماڈل ہونا چاہیے اسلام کا, تو جبھی اولاد ان کے فٹ اسٹیپس پہ چلتی ہے. تو پھر آپ ایسے کچھ استاد ڈھونڈیں, کچھ ویکینڈ کلاسز ڈھونڈیں, کچھ پھر سمر کیمپس, ونٹر, بہت کچھ ہو رہا ہے کام. ایسی بات نہیں, تلاش کرنے کی بات ہے. اچھا, اور تیسرا جو ہے وہی اس کے ساتھ ہی بات آ گئی, وہ والدین کا ہی رول ہے کہ ان کے دوست صحبت کیسی ہے. اور یہ تھوڑا سا مشکل چیپٹر ہے, لیکن خاص طور سے فار بوائز آئی تھنک اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ٹریک دا بوائز. گرلس تو پھر بھی تھوڑی میک ہوتی ہے نا, کنٹرول میں آ جاتی ہیں, لیکن لڑکے جب اگر گاڑی لے کے نکل جائے تو آئی تھنک اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ پارٹ. صحیح, دعا کے ساتھ چلتے ہیں. بالکل ٹھیک. ربنا ہب لنا من ازواجنا ذریاتنا. ماں کی دعا جو ہے نا بہت امپورٹنٹ رول ہے. سبحان اللہ. مجھے بہت یقین ہے ماں کی دعا جتنی, اگر کوئی دعا نہیں بھی قبول اگر نظر آ رہی نہ ہوتی بھی, لیکن میرا اتنا یقین ہے اللہ پہ کہ وہ ہوگی, یقین وہ ہوگی ضرور. ہم دیکھ لیں گے اپنی زندگی میں کہ بچے میرے تقویٰ کے کس لیول پر. زبردست. سو پیرنٹس نیڈ ٹو بی آن دیئر گارڈ. اور آپ نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ مینشن کیا کہ پیرنٹس نیڈ ٹو ٹیچ دیئر چلڈرن دا ٹرو ڈیفینیشن آف سکسیس.
سکسیس مجھے ابھی ریسنٹلی ایک میری ورک شاپ تھی, اس میں مجھے پہلا کویسچن ہی یہ آیا کہ سر کین یو ڈیفائن سکسیس. تو یہ سیم کویسچن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ واٹ از سکسیس, ایک جامع سی ڈیفینیشن اس کی آپ کے نزدیک کیا ہے؟ جی قرآن کے نزدیک تو دیکھیں نا فلاح جی, اور اس کا ازداد جب ہم پڑھتے ہیں تو اپوزٹ اس کا جو ہے خسران ہے, ٹھیک ہے نا. تو مجھے فلاح کا کانسیپٹ اور ٹرم مجھے بہت زیادہ پسند ہے کہ سکسیس ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر, اف یو آر آن دا رائٹ پاتھ اور آپ ان قوانین پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. آف کورس وی آر ناٹ روبوٹس اور کمپیوٹرز لائک دیٹ. تو مجھے لگتا ہے کہ مکمل کامیابی ہے اگر آپ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آئی تھنک فلاح کا راستہ سب سے اچھا ہے جو مکمل کامیابی ہے, جو ہمارے استادوں نے ہمیں سکھایا. زبردست, یعنی دنیا اور آخرت میں دنیا آخرت کی مکمل کامیابی, بہت سکون ہے. اور بھی اس کی ڈیفینیشنز آتی ہیں لیکن مجھے یہ ڈیفینیشن بہت اچھی لگتی ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک.